اب یہ باتیں تو بہت لمبی ہو جائیں گی. اب یہ ذاکر صاحب کا ایک میں ویڈیو دکھانا چاہ رہا ہوں آپ کو. یہ ذاکر صاحب کا ایک نیا فتویٰ سن لے, پھر اس پہ ہم آگے تبصرہ کریں گے. مزار پہ جانا صحیح ہے کہ غلط ہے؟ بھائی صاحب نے بہت اچھا سوال پوچھا. دیکھو اس کا جہالت دیکھو. سوال ہے مزار پہ جانا جائز ہے کیا غلط ہے؟ تو جواب دینا چاہیے جائز ہے یا ناجائز ہے, جو بھی اس کا نظریہ, جواب بھلتا ہی ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اسلام کو جاننے کے لیے مسلمان کو مت دیکھو, قرآن اور حدیث کو دیکھو. قرآن میں کہیں بھی نہیں لکھا ہوا ہے کہ مزار بناؤ. قرآن میں کہیں بھی نہیں لکھا ہے مزار بناؤ. کیا کرو پھر؟ لاش کو لٹکا دو. تو ادباً جملے ہیں. تو اب بزرگ کی قبر کو ہم مزار بولتے ہیں عام بندے, لیکن مطلب کئی حدیث میں نہیں آیا مزار بناؤ, تو کہ ہوا میں لٹکاؤ. کتنا بڑا جاہل ہے یار, یہ میرے سمجھ میں نہیں آتا کیسے اس کو اتنا بڑا اسکالر سمجھتے ہیں لوگ. کہ مزار بناؤ, یہاں تک کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی بھی قبر پکی نہیں ہونا چاہیے, اگر پکی ہے تو اس کو زمین سے نشر کرنا چاہیے. میں چیلنج کر رہا ہوں ذاکر نائک مجھے کوئی حدیث دکھا دے کہ رسول اللہ نے کہا کہ پکی مزار نہیں ہونا. سرکار نے یہ کہا کہ قبر کو حد شرح تک کرو, اونچی نہیں ہونا چاہیے, پکی کا ذکر ہی نہیں ہے. یہ تو علماء کے فتوے کے اوپر سے پکی کر سکتے, اندر سے نہیں کر سکتے. اندر سے, اور جتنی مزاریں ہمارے یہاں, ایک بات سن لے, میں ایک خاص بات بتا رہا ہوں, ان بیچاروں کو غلط فہمی بہت دور بڑی ہے. آپ اجمیر شریف جائیں, چاہے خواجہ بختیار کاکی رضی رحمۃ اللہ علیہ کی مزار پہ جائیں, یا ناگپور سرکار تاج الاولیاء کی مزار پر آ جائیں. اور بامبے کا تو خیر آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں, لیکن یہ تین مزاروں کے بارے میں کنفرم جانتا ہوں, اچھی طریقے سے جانتا ہوں. یہاں کے خداموں سے میرے تعلق ہے, ان سے باضابطہ بات ہوئی. تو یہ جتنی مزاریں ہمارے بزرگان دین کی, یہ اندر سے کچی ہوتی ہے, اوپر سے لکڑے کا وہ تابوت ہوتا ہے نا. ماہم شریف میں بھی دیکھیں حضرت, میں اس لیے پہلے عرض کیا کہ بامبے والے بہتر جانتے. اب حضرت نے بتایا کہ ماہم شریف, تو ہمارے ہاں اولیاء کی بھی مزار عموماً کچی ہوتی ہے, لیکن اگر اوپر سے ایک بالی سے زائد نہ ہو اور اوپر سے پختہ کر لی جائے تو وہ بھی جائز ہے. لیکن اب بہرحال یہ رسول اللہ کی حدیث کوٹ کر رہا ہے اور غلط حدیث کوٹ کر رہا ہے. کہا کہ کوئی بھی قبر پکی نہیں ہونا چاہیے, اگر پکی ہے تو اس کو زمین سے نشر کرنا چاہیے. مزار پہ جانا اگر پکی ہے تو زمین سے اس کو نشٹ کہاں سے کرنا چاہیے؟ زمین سے, یعنی زمین سے لیول میں. اسی حدیث کو نہ سمجھنے کی بنا پر ان بیوقوفوں نے کیا کیا کہ جنت البقیع کو بھی ڈھا دیا, جنت المالا کو بھی ڈھایا. مگر آئیے حدیث رسول ہمیں رہنمائی کرتی ہے کہ قبر کتنی ہونا چاہیے. آئیے بخاری شریف دیکھیے اس تعلق سے. اب بخاری کے بعد تو گنجائشی ختم ہے. بخاری شریف جلد نمبر 1, اس کا باب ہے ما جاء فی قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر و عمر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک, ابو بکر صدیق اور حضرت عمر کی قبر مبارک. یعنی حالانکہ حدیث امام بخاری نے جس مزار کے تعلق سے لایا اور رسول اللہ کا ہی روضہ اقدس ہے, رسول اللہ کی مزار اقدس ہے, لیکن حضرت عمر اور ابو بکر کا بھی باب میں ذکر کر کے یہ اشارہ کر رہے ہیں کہ جس طرح رسول اللہ کی قبر مبارک تھی ویسی ابو بکر اور حضرت عمر کی بھی تھی. اب حدیث لاتے, حدیث نمبر 1301, انہوں نے پوری سند بیان کی امام بخاری نے. حدثنا محمد قال اخبرنا عبداللہ قال اخبرنا ابو بکر بن عیاش عن سفیان التمان. وہ کہتے ہیں حدیث بیان کی ہم سے محمد نے, انہیں خبر دی عبداللہ نے. وہ کہتے ہیں ہمیں خبر ملی ابو بکر بن عیاش سے, اور وہ کہتے ہیں کہ روایت کیا سفیان تمار, حضرت سفیان کھجور بیچنے والوں نے. انہو حدثہ, اور ان سے حدیث ہے انہو رعا قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم مسنما. حضرت سفیان تمار کہتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار اقدس کو دیکھا, وہ اونٹ کے کوہان نما تھی. اونٹ کا کوہان کیسا ہوتا ہے؟ اونٹ کی پیٹھ تو زمین دوست تھی کیا, یہ اونچی تھی. اور آپ اور ہم قبر کیسے بناتے؟ ویسی بناتے. اور یہ کیا کرتے ہیں؟ برابر کرتے ہیں. تو حدیث پر عمل ہمارا ہے کہ ان کا ہے؟ اب اگر قبر کے نشان مٹانا اسلام کا طریقہ ہوتا, اور جیسے کہ ذاکر نائک نے ایک جگہ خود کہا کہ پہلے ہمارے باپ دادا جاتے تھے مندر, اب جاتے ہیں مزار. جاہل کو یہ نہیں معلوم کہ مزار یا قبر پر جانا سنت رسول ہے. یہ سنت رسول ہے. پہلے تو آپ سن لیں اصحاب اوحد اور اصحاب جنت البقیع کی قبروں پر سرکار تشریف لے جاتے تھے.
اس تعلق سے متعدد حدیثیں ملیں گی. اب ایک مشہور حدیث میں پڑھ رہا ہوں اور اس سے کچھ نتائج جو میں دوں گا انشاءاللہ یہ بڑے عشق کے نتائج ہوں گے. ان انس بن المالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال, حضرت انس بن مالک کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا, مررتا علی قبر موسیٰ وہو قائم یصلی فی قبرہ. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ شب معراج میں موسیٰ کی قبر پر گیا. شب معراج میں موسیٰ کی قبر پر گیا تو کیا حال تھا؟ وہو قائم یصلی فی قبرہ, میں نے ان کو قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. اب یہ پوری حدیث کا پس منظر کیا ہے؟ اس حدیث کو پہلے سن لے کن نے لکھا. امام مسلم نے لکھا جلد نمبر 2 صفحہ 268 پر, امام احمد نے مسند احمد میں جلد 2 صفحہ 148, امام نسائی نے جلد 1 صفحہ 242, امام عبد الرزاق نے المصنف جلد 3 صفحہ 577, ابن حبان نے صحیح میں جلد 1 صفحہ 139 پر لکھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ میں موسیٰ کی قبر پر گیا. رسول اللہ جا کہاں رہے تھے؟ معراج پہ. مقصد اصلی معراج, ملاقات رب تبارک و تعالی, دیدار خداوندی, مقصد یہ ہے. مگر درمیان میں آ گئی ہے موسیٰ کی قبر. جبریل نے رکوایا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم رک جائیے. آپ نے پوچھا جبریل کہاں رکایا؟ یا رسول اللہ یہ موسیٰ کی قبر ہے. سرکار رکے, موسیٰ کو قبر میں نماز پڑھتا ہوا دیکھا. سرکار نے انتظار کیا, موسیٰ نے سلام پھیرا, رسول اللہ نے سلام کیا, موسیٰ نے جواب دیا, گفتگو ہوئی, پھر آپ نے سفر کو اپنے آگے فرمایا. اور رسول اللہ جا تو رہے معراج پہ, قبر پہ رک کے بتا رہے ہیں کہ قبروں پہ جانا میری سنت ہے. ایک چیز اور دوسرا بتا رہے ہیں کہ معراج کا سفر اچھا سفر ہے, میرے بہترین سفروں میں ہے. میں نے دنیا میں جتنی سیر و سیاحت کی, جتنے سفر کی, ان تمام سفروں میں سب سے بہترین سفر معراج. تو جب کسی اچھے سفر پہ نکلو تو میری سنت یہ ہے کہ بزرگوں کی مزار پر حاضر ہو جایا کرو. تو اب بامبے والوں جب بھی کسی مقصد سے نکلو نا کسی سفر پہ, تو پہلے مخدوم ماہمی کی مزار پہ چلے جایا کرو, صوفی عبد الرحمن شاہ کی مزار پہ چلے جایا کرو, حاجی علی کی درگاہ پہ چلے جایا کرو, اس لیے کہ تمہارے نبی کی سنت ہے. اب اس کے بعد پھر کیا کیا اللہ کے نبی نے؟ وہاں رکے اور رک کر بتایا موسیٰ افضل ہے کہ رسول افضل ہے؟ بتاؤ افضل کون ہے؟ پکا؟ تو نبی نے سنت بنایا, میں افضل ہو کر ادنا کی قبر پر جا رہا ہوں, تو ادنا ہو کر افضل کی قبر پہ نہیں جاتا؟ ارے میں افضل ہو کے ادنا کی قبر پر آتا ہوں اور تو ادنا ہو کر اتنا اکڑو کہ افضل کی قبر پہ نہیں جاتا. تو نبی نے جا کے بتایا کہ مزار پر جانا یہ میری سنت ہے. اور نبی معراج پر رکے اسی لیے ان کو پتا تھا ذاکر نہ کسی خبیث آنے والے جو بولیں گے قبر پہ جانا جائز نہیں ہے. تو سنیوں کو جواب پہلے ہی دے دیا. اور یہی نہیں کہا موسیٰ کی قبر پر میں گیا. اب سنیں, اب تھوڑا سا پس منظر میں بدل رہا ہوں. موسیٰ کی قبر پر میں گیا تو میں کیوں گیا؟ موسیٰ سے میں افضل ہوں تو میں اس لیے گیا کہ مجھ سے موسیٰ کو برکت ملے. موسیٰ کی برکت مجھے نہیں چاہیے, موسیٰ تو میرا محتاج ہے, کائنات میری محتاج ہے, میں خزانوں کا تقسیم کرنے والا ہوں, کائنات کا مالک اللہ نے مجھے بتایا ہے. موسیٰ کی قبر میں رکا اس لیے کہ موسیٰ کو میں برکت دوں. اور تمہارے لیے سنت یہ ہے کہ تم اپنے افضل کے پاس جاؤ تاکہ تمہیں اس سے برکت ملے. تو میری سنت موسیٰ کی قبر پر جانا, اور جب تم میری قبر پر آؤ تو تمہیں میری قبر پر آنے سے کتنی برکت ملیں گی؟ فرمایا من زارا قبری وجبت لہو شفاعتی, جس نے میری قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہوگی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, مولانا. میری یہ جملوں کی سختی کم ہے اس کے مقابلے میں. اگر حلالی ہو مجھے صرف اتنا ثابت کر دو. تم کہتے ہو حضرت علی کو نے اپنے ایک صحابی کو حکم دیا قبروں کو ڈھا دو, رسول اللہ نے علی کو کہا جو قبر ملے اس کو ڈھا دو. اگر حلالی ہو تو بتا دو تاریخ میں وہ کون سا صحابی تھا جس کی قبر کو علی نے ڈھایا, اس صحابی کا نام بتاؤ, میں تمہاری غلامی کرنے کے لیے تیار ہوں.